NFC فارمولے پر IMF کا نظرثانی کا مطالبہ مسترد. اعلیٰ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے NFC پر خلاف دستور کوئی تجویز منظور نہیں کی جائے گی. وفاق کے محصولات بہتر بنانے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کیے جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی سفیر کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے کہا سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے معاشی اصلاحات پر توجہ دیں گے. SIFC غیر ملکی سرمایہ کاری کو تیز کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے. وزیر اعظم نے ملاقات میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ بھی اٹھایا. اور قومی اسمبلی میں 7 آرڈیننس کی مدت میں 120 دن توسیع کی قرارداد منظور. اپوزیشن کی مخالفت، شور شرابہ احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ ڈالی. پیپلز پارٹی رہنماؤں کے قرارداد کی مخالفت میں خطاب، حمایت میں ووٹ دیا. تحریک انصاف ملک دشمن جماعت ہے، یہ IMF پروگرام سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا امریکہ میں مٹھی بھر بیرونی عناصر نے IMF کے سامنے احتجاج کیا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے. ان کا خواب ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. ملک دشمن سرگرمیوں کا IMF مذاکرات پر اثر نہیں پڑے گا. باجوہ صاحب کی بغیر اجازت تو ڈار صاحب نہیں آئے نا. جب ڈار صاحب آئے تو دوسرے دن سب سارے کیس ختم ہو گئے، نیب کا کیس ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ. میرے خیال سے اب وہ معاملہ نہیں ہے، اور کیونکہ ڈار صاحب کی اب یہ شکست ہوئی ہے IMF کے سامنے معیشت نہ سنبھالنے کر سکے وہ. IMF کے سامنے اسحاق ڈار کو شکست ہوئی. اسحاق ڈار کو پہلے باجوہ صاحب سہولت دے کر لائے تھے. کیسز ختم ہوئے، اب وہ معاملہ نہیں. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے اسحاق ڈار پر کھل کے وار. پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اسحاق ڈار میرے خلاف پروگرام کراتے، خبریں لگواتے تھے، مگر میں نظر انداز کر دیتا تھا. مجھے لگتا ہے محمد اورنگزیب اس چیز کو نظر انداز نہیں کریں گے. قابل شخص ہیں، وہ ملک میں بہتری لائیں گے. IMF کو خط لکھنے یا احتجاج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیپلز پارٹی سندھ میں سینٹ کی تمام نشستوں پر امیدوار لائے گی. ٹیکنوکریٹ کی نشست پر جنگ گروپ کے MD سرمد علی کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ. ٹیکنوکریٹ کی دوسری نشست پر بیرسٹر ضمیر گھمرو پیپلز پارٹی کی امیدوار ہوں گے. خواتین کی نشستوں پر اینی مری، روبینہ قائم خانی. اقلیت کی نشست پر پنجومل بھیل پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے. ذرائع کے مطابق جنرل نشستوں پر سرفراز راجر، اشرف جتوئی، مسرور احسن، دوست علی جیسر، کاظم شاہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے. سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیا. All those against it may say no. آپ لوگ غزہ کے لیے نو کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ. نو کی عادت جب پڑ جائے نا تو پھر انسان کے نو، ہم بھی جب ادھر بیٹھتے تھے نو ہی کہتے تھے. ہم نوٹ کر لیا، جس نے نو کا ہم لکھ لیں گے کہ غزہ کی انہوں نے ریزولوشن پہ نہ کہا ہے. All those in favor of the motion میں سے آئے. شکر الحمدللہ. قرارداد سنی نہ سمجھی، احتجاج شروع کر دیا. قومی اسمبلی میں غزہ سے متعلق قرارداد پر رائے طلب کرتے ہی اپوزیشن بینچوں سے نو کی آوازیں. اسپیکر ایاز صادق نے پھر اپنی بات دہرائی کہ یہ غزہ سے متعلق قرارداد ہے. اسپیکر نے دوبارہ قرارداد پر رائے لی تو تمام اراکین نے حق میں ووٹ دیا. PTI اسرائیل کے ساتھ نمک حلالی کر رہی ہے. شرجیل انعام میمن کی تنقید. کہا غزہ اور ذوالفقار بھٹو سے متعلق قرارداد کی PTI کی جانب سے مخالفت مایوس کن ہے. یہ اقدامات ثابت کرتے ہیں PTI کی ڈوریاں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں. شازیہ مری نے کہا PTI کی منفی سوچ بے نقاب ہو رہی ہے. غزہ قرارداد کے خلاف سنی اتحاد کونسل کے نعرے شرمناک ہیں. PTI کی بنیاد میں اسرائیلی فنڈنگ ہے. صدر مملکت آصف زرداری کی گڑی خدا بخش آمد. شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو اور بھٹو خاندان کے دیگر مرحومین کے مزاروں پر حاضری دی، فاتح خوانی کی اور پھول چڑھائے. صدر آصف زرداری نے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے. لاہور سے سیٹیں ہارنے والا 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ لطیف کھوسا کا سوال. بولے ملک کو مستحکم بنانے کے لیے بانی PTI اور دوسرے رہنماؤں کو فوری رہا کیا جائے.
ہماری مخصوص نشستیں چھین لی، اب ری کاؤنٹنگ کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ حکومت کی قسم پرسی کا یہ عالم ہے کہ ریاستی عہدیدار ان کی مرضی سے نہیں لگ سکتے۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست ایڈوکیٹ جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا۔ سیکیورٹی تھریٹ کے باعث ملاقات نہیں کرا سکے۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ریمارکس دیے، یہ راہ فرار کا آسان طریقہ ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ سیکیورٹی تھریٹ سے تو پورے ملک کے موبائل نیٹ ورک بند کر دیں۔ کل آپ کو عدالت کے لیے تھریٹ آتا ہے تو کیا عدالت بند کر دیں گے؟ عدالت کا ایڈوکیٹ جنرل کو سپرنٹینڈنٹ جیل کی طرف سے تحریری جواب جمع کرانے کا حکم۔ سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ اے ٹی سی لاہور نے جلاؤ گھیراؤ کے 3 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت میں 22 مارچ تک توسیع کر دی۔ پیاز نے ٹرپل سینچری کر لی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے سستے رمضان بازار میں بھی 340 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ لاہور میں بھی قیمتیں آسمان چھونے لگیں۔ پیاز 300، ٹماٹر 200 روپے کلو ہو گیا۔ کراچی کی سبزی منڈی جانے والوں کو بھی مایوسی۔ بازار اور مرکزی منڈی کی قیمتوں میں کوئی فرق نہ رہا۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے افطاری میں پھل کھانا خواب بن گیا۔ مہنگی کھجور بھی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ شہری کہتے ہیں حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے اور عام آدمی کو ریلیف دے۔ رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں کی مسجد اقصی میں نماز جمعہ کی ادائیگی۔ رمضان کے پہلے جمعے کو مقبوضہ بیت المقدس اسرائیلی فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا۔ قابض اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں داخلے سے روکنے کے لیے ناکے لگائے گئے۔ غرب اردن اور اندرون فلسطین سے آنے والوں کو جگہ جگہ روکا گیا۔ رفح میں بھی اسرائیلی بمباری سے شہید الفاروق جامع مسجد کے ملبے کے قریب ہزاروں فلسطینیوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی۔ امداد کے منتظر افراد کو پھر نشانہ بنایا۔ شمالی غزہ میں سینکڑوں فلسطینیوں پر ہیلی کاپٹر سے گولیاں برسا دی۔ 20 افراد شہید، 150 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیل نے قتل عام کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ روز امداد کے منتظر لوگوں کو سوچی سمجھی سازش کے تحت شہید کیا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 150 فلسطینی شہید، 300 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 31,490 ہو گئی۔ رمضان کے اندر ایک بار پھر غزہ میں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ 21 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 150 جو ہیں وہ زخمی حالت میں ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا، اور جو اس وقت زخمی ہیں ان کی صحت اور شفا کے لیے دعا کرائی جائے۔ مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ شازیہ مری کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، حکومت سے جنگ بندی کے لیے عالمی برادری پر زور دینے کی اپیل۔ اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے 2022 میں 15 مارچ کو اسلامو فوبیا سے نمٹنے کا دن منانے کی قرارداد پیش کی۔ جنرل اسمبلی میں قرارداد کو 55 ممالک کی حمایت سے منظور کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا 9/11 کے بعد سے اسلام دشمنی میں اضافہ ہوا۔ حقائق کے منافی اسلام اور مسلمانوں کو مسلسل دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے۔ دنیا بھر کی حکومتیں، مذہبی رہنما اور لوگ اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں۔ صحافی اسد طور کی درخواست ضمانت پر ہائی کورٹ کا حکم جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسپیشل جج سینٹرل کو درخواست ضمانت پر کل سماعت اور فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ایف آئی اے حکام کو ریکارڈ سمیت متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ اسپیشل جج سینٹرل نے درخواست ضمانت پیر کے لیے فکس کر رکھی تھی۔ بلوچستان میں 24 گھنٹے کے دوران پولیو کا دوسرا کیس رپورٹ۔ چمن کے علاقے میر علی زئی کے رہائشی 4 سالہ بچے میں پولیو کی تصدیق۔ گزشتہ روز ڈیرہ بگٹی سے پولیو کا پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا۔ بلوچستان سے 3 سال بعد پولیو کیس رپورٹ ہو رہے ہیں۔
सुपर हाईवे पर कायम चुंगी पर केएमसी के कब्जे की कोशिश। केएमसी और गडाप टाउन इंतजामिया आमने सामने। टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल गडाप के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच कहते हैं, रात के अंधेरे में डिप्टी मेयर ने कब्जा करने की कोशिश की। हमने हाई कोर्ट के हुक्म पर यह ठेका 24 करोड़ 10 लाख में दिया था। केएमसी इंतजामिया अब सिर्फ 3 करोड़ में चुंगी का ठेका देना चाहती है। इंशाअल्लाह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 में पाकिस्तान में होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का आईसीसी बोर्ड मीटिंग में शिरकत के बाद ट्वीट। चेयरमैन पीसीबी की दुबई में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दी गई। ट्राई सीरीज खेलने जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें अगले साल जनवरी में पाकिस्तान आएंगी। पीएसएल का पहला एलिमिनेटर इस्लामाबाद के कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में 2 तब्दीलियां, मनरो और मिल्स की जगह गुप्टिल और मैककॉय शामिल। जीतने वाली टीम एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। हारने वाली टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पीएसएल का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। क्रिकेटर जवेरिया खान आज बनेंगी मेहमान, खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। बाबर आजम स्क्रिप्टेड कप्तान नहीं, उनकी कायदाना सलाहियतें बेहतर हो गई हैं। पेशावर ज़ल्मी के कोच डैरन समी का कहना है, क्रिकेट में कप्तान और कोच दौरान मैच मशवरा करें तो कोई मसला नहीं। तुर्की में तारकीन वतन की किश्ती डूबने से 22 अफराद हलाक हो गए। मुतादिद लापता, मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। किश्ती ऐजाबाद के साहिल से 8 मील दूर डूबी। तैरकर साहिल पर पहुंचने वाले 2 अफराद को इमदादी टीमों ने बचा लिया। पूछे जो नाम कोई तो पाकिस्तान बताना। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। नगमे में तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के जज्बात की भरपूर इक्कासी की गई है।